بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل سے رمضان المبارک شروع ہونے جا رہے ہیں، اس لیے روزانہ رمضان المبارک کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے ایک مسئلہ روزے کے تعلق سے اور ایک مسئلہ تراویح کے تعلق سے واٹس ایپ پہ ڈالا جائے گا، تاکہ آج چونکہ ہماری محرومی ہے، ہم مسجد میں آ نہیں سکتے، تو اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں کو مسائل معلوم ہو اور رمضان مبارک کے روزے بھی ہمارے صحیح طریقے سے گزرے اور رمضان کی تراویح بھی ہم لوگ صحیح مسائل کو جانتے ہوئے ادا کرنے والے بنے۔ اس لیے روزانہ رمضان کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ واٹس ایپ پر اس آنے والے مسئلے کو بغور سماعت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر لوگ ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ اس طرح مبارکبادی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی ناجائز کام بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے پر اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اس مہینے میں نیک اعمال پر ابھارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمارے بزرگان دین بھی رمضان المبارک کی مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ نیز اس مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور اس کی آمد پر خوش ہونا، یہ دونوں باتیں نیک کاموں میں رغبت اور شوق پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہذا ہم لوگ ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے تعلق سے ایک مسئلہ کہ تراویح کے اندر ہم لوگ 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں، اس طرح 10 سلام پر ہماری 20 رکعت تراویح مکمل ہوتی ہیں، اور 4 رکعت پر ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ترویحہ کہتے ہیں، یعنی آرام، راحت، اور یہ ترویحہ ہر 4 رکعت پر ہوتا ہے، اسی لیے تراویح کو بھی تراویح کہا جاتا ہے کہ اس میں 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے۔ اس کے اندر اب کیا ذکر کرنا، بعض لوگ وہ جو مشہور دعا ہے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو ہمارے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا یہ 4 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ دعا پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک سے اس طرح دعا پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور نفل نماز بھی ان 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس میں چاہے تو نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو چپ چاپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ذکر، کوئی دعا وغیرہ مخصوص منقول نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ ہم ان 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ نفل نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، دعا ضروری نہیں ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے جو روزے ہمارے پاس اب آنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے یہ مہینہ، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے مہمان کا ہم اکرام بھی کریں، اس کا استقبال کریں۔ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ رمضان کا اکرام اور استقبال یہ ہے کہ ہم لوگ روزے رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں۔ کوئی بھی مسلمان، مرد عورت، بالغ مسلمان، کوئی بھی رمضان کے روزوں کو بالکل نہ چھوڑے، آج تک چھوڑے، ابھی تک چھوڑتے آئے، اللہ سے معافی تلافی کرے، قضا کرے بعد میں، لیکن اب رمضان کے روزے ہم بالکل نہ چھوڑیں۔ ہم لوگ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اب راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کا مہمان رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کا اکرام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، ذکر اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان مبارک کے روزے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا اور شروع میں سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر لازمی طور پر رمضان مبارک کے فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہوا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کا روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ بھی ہے اس سے اور جسمانی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزہ آدمی کو صبر کرنا سکھاتا ہے، شکر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ روحانی فائدہ ہے اور اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جسمانی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اغزو تغنمو وصومو تصیحو وسافرو تستغنو، کہ تم جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، تندرست رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم بدن کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اس جسم کی نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال اور دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ رمضان میں جس طرح زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں مالدار لوگ، تو ہم تمام مسلمان غریب مالدار سب اپنے بدن کی زکوٰۃ کی بھی فکر کریں اور روزہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔